بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اوقات انسان کی ذہانت، فطانت، امانت و دیانت، کامل فرما برداری ہی اس کی دشمن بن جاتی ہے۔ ایاز کی بینی خوبیوں نے اس کے بے شمار دشمن اور حاسدین پیدا کر دیے ہیں، جن کے دلوں میں اس کے لیے نفرت و کدورت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ دوسری جانب سلطان محمود ایاز پر ہی اعتبار کرتا اور اسے اپنے سب سے زیادہ قریب رکھتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی نے سلطان محمود سے پوچھا کہ جناب عالی، آپ ایک ادنا غلام ایاز کو امیروں کے برابر کیوں سمجھتے ہیں؟ ہم سب کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اکیلے ایاز میں کیسے 30 آدمیوں کے برابر عقل و دانش مندی ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود اس وقت خاموش رہا، کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دنوں بعد سلطان نے شکار کے ارادے سے اپنے 30 امراء کو ساتھ لیا اور جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک قافلہ نظر آیا تو سلطان نے اپنے ایک امیر کو حکم دیا کہ وہ قافلے کے پاس جائے اور ان سے پوچھ کر آئے کہ وہ قافلہ کہاں سے آ رہا ہے۔ امیر اس قافلے کے پاس گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بتایا کہ قافلہ شہر سے آ رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ قافلے والوں نے جانا کہاں ہے۔ اس سوال کا جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے قافلے سے یہ بات معلوم ہی نہ کی تھی۔ پھر سلطان نے دوسرے امیر کو بھیجا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ قافلے کی منزل کیا ہے۔ دوسرا امیر کچھ دیر میں جواب دے آیا کہ قافلہ یمن جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سلطان نے پوچھا ان کے پاس سامان سفر کیا کیا ہے۔ امیر جواب نہ دے سکا کیونکہ اس نے یہ بات معلوم ہی نہ کی تھی۔ سلطان نے پھر تیسرے امیر کو روانہ کیا، دیکھ کر آؤ ان کے پاس کتنا سامان ہے۔ امیر فوراً پتہ کر کے آیا کہ ان کے پاس ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ سلطان نے دوبارہ پوچھا کہ قافلہ شہر سے کب روانہ ہوا تھا۔ امیر نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ اس نے یہ بات پوچھی ہی نہ ہوتی۔ مختصر یہ کہ سلطان نے اپنے تمام امیروں کو ایک ایک کر کے قافلے والوں کے پاس بھیجا، لیکن وہ صرف ایک سوال کا جواب دے کر واپس آ گئے، دوسری بات پوچھ نہ سکے۔ مکمل معلومات لینے کی کسی نے زحمت نہ کی، سب کے سب ناقص العقل ثابت ہوئے۔ سلطان نے سب امیروں سے کہا کہ تم لوگوں کو اعتراض تھا کہ میں نے ایاز کو تم سب کے برابر رتبہ کیوں دے رکھا ہے۔ میں تب تو خاموش رہا تھا مگر اب میں اس کا جواب دوں گا۔ میں نے تم سب سے چھپ کر ایاز کو پہلے قافلوں کے پاس بھیجا تھا اور جن 30 سوالوں کا جواب تم سب باری باری 30 چکروں میں لے کر آئے ہو، ایاز ان 30 سوالوں کا جواب ایک ہی مرتبہ لے رہا تھا۔ اب تک سب کو پوچھا کہ ایاز کو اتنی قدر و منزلت کیوں حاصل ہے۔ یہ سن کر سب امیر شرمندہ ہو گئے، اپنے کہنے کی معافی مانگی اور کہا بلا شبہ ہم ایاز کی برابری نہیں کر سکتے، اس کی ذہانت اور فطانت خداداد صلاحیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو حسن اور مٹی کو سوندھی سوندھی خوشبو عطا کی۔ درس حیات 100 سنار کی، 1 لوہار کی۔